ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ حضرت جی ڈاکٹر شاہد اویس صاحب ہمارے حج کے ساتھی، تو حج کے ساتھیوں سے ویسی ایک خاص قسم کی انسیت ہو جاتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کب کس کے پاس آ جائے کوئی پتہ نہیں، اور دنیا میں ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے، ایون کہ لوگ اللہ اور نبیوں کو بھی نہیں مانتے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ جس مرضی مذہب کے ہوں، چاہے دہریاں ہو، سب مانتے ہیں۔ تمام دنیا کا یہ زندگی کے بارے میں الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن موت کے بارے میں ساری دنیا متفق ہے۔ ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن موت ضرور آئے گی، اور ہر ایک کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن یہاں سے ضرور واپس جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ جو دنیا سے چلا گیا، نہ تو اب وہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ آج ہمارے بہت بڑے عالم مولانا حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے لیے دل بہت اداس اور بہت غمگین ہے۔ ایک عالم کی زندگی سارے عالم کی زندگی ہوتی ہے، اور جو ایک عالم کا فیض، اس کا فائدہ، اس کی برکات ساری دنیا پر رہتی ہیں۔ حضرت جی بہت ہی نفیس اور سادہ انسان تھے، وہ اتنے درویش اور اللہ کے ولی انسان کہ میں ایک گناہ گار انسان ان کے بارے میں کیا بولوں۔ وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی اور میں ان کے بارے میں کیا بولوں، لیکن دل اتنا اداس ہے اور اتنا اضطراب میں تھا کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اور وہ ہمارے حج کے ساتھی تھے، اور ویسے بھی جب جو ہمارے حج کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ حج کے دنوں کے عمرے کے دنوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے ایک خاص قسم کی انسیت ہوتی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب کی۔ آج جب ان کے انتقال کا میں نے سنا تو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جو ہم حج کے دوران روز ان کے درس سے فیض یاب ہوتے تھے، روز ان کا بیان ہوتا تھا جسے سن کر ایمان اور تازہ ہوتا، اور وہ ہماری رہنمائی کرتے کہ آپ نے دوران حج ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان باتوں سے بچنا ہے۔ اور ان کا انداز گفتگو اتنا میٹھا اور اتنا نفیس کہ ہر بات دل پر اثر کرتی۔ اور میرے میاں کا ان کے ایک ہی روم میں تھے، ان کا بستر حضرت جی کے بستر کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک خاص نظر ہوتی ہے، یہ نظر جس بندے پر وہ ڈال دیں، بڑی محبت سے ڈال دیں، تو اس بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت ساری دنیا کے دل میں، سارے عالم کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ والوں کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے لاڈ کرتا ہے اور وہ اس کی کوئی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت جی کی دعاؤں سے نوازا۔ اور ہم آج صبح یاد کر رہے تھے کہ جب ہم مینا میں تھے تو میرے میاں بتا رہے تھے کہ مینا میں اللہ نے حضرت جی کو ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور حضرت جی نے خوب دعائیں دی، اور ان کی دعاؤں کی برکات ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں قاری محمد عمر فاروق، حضرت جی ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ بھائی ان سے بیعت تھے اور انہی کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت جی نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بیٹوں کی طرح ان کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے۔ جب وہ فوت ہوئیں تو بھائی بہت دل برداشت تھا، غمگین تھے، تو انہوں نے حضرت جی نے بہت حوصلہ اور دلاسا دیا۔ اور حضرت جی بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نیک انسان تھے، ان کو کشف بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کہ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کی امی ماشاءاللہ بہت سادہ اور بڑی نیک عورت تھیں، اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحم کیا ہے۔ تو بھائی کو حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص فضل کیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔
تو وہ بہت ہی میٹھے اور بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے سارے جو ان کے حلقہ احباب میں لوگ تھے تو بڑے ہی ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت جی چاہے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان کا علم، ان کے اقوال، ان کی اصلاحی باتیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علماء کو نبیوں کا وارث کہا گیا ہے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اور جو نبیوں کا پیغام ہے وہ علماء کے ذریعے آگے پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے لے کر چلیں اور ایک دنیا کو علم و حکمت سے سیراب کرتے رہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پوری ایمانداری سے پہنچا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خوش قسمتی اور بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ایک عالم کی موت کو سارے عالم کی موت کہا گیا ہے کہ کوئی اس کے کیونکہ کوئی بھی عام انسان جب مرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کے اپنے اہل خانہ پر پڑتا ہے، اس سے متاثر صرف اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا اثر سارے عالم پر پڑتا ہے، کیونکہ دنیا ایک انمول علم و حکمت بانٹنے والے شخص سے محروم ہو جاتی ہے۔ دنیا سے عالموں کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے، اور ہم قیامت کے بہت نزدیک ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ علم کو نسل در نسل منتقل کرتے رہیں۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عالموں کے ساتھ مل کر ان کے مشن کو، ان کے کام کو، ان کے پیغام کو آگے پہنچائیں اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائیں۔ اور ہر مسلمان اپنی یہ ڈیوٹی، اپنا یہ فرض سمجھ کے ادا کرے کہ میں نے اپنا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کا وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے اللہ کا پیغام کتنا سا آگے پہنچایا ہے۔ تو وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنا وہ اپنی ادنا سی کوشش کرے، تو وہ دوسروں کو اچھی باتیں سکھائے۔ تو اگر کوئی انسان، اگر کوئی کسی کو اچھی بات نہیں سکھا سکتا تو خدارہ اتنی سی بات کا ضرور وہ خیال کرے کہ اس سے کوئی بندہ کوئی غلط کام نہ سیکھ لے۔ اگر وہ کسی کو خیر کی طرف نہیں بلا سکتا تو کسی کو شر کی طرف بھی نہ بلائے، کہ اگر دنیا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا بھی سبب نہ بنے۔ تو اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالموں کے پاس بیٹھا کرو، علم والوں کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو وقت اپنا ہے وہ نیک لوگوں کے پاس، عالموں کے پاس، جن کے پاس علم و حکمت کی باتیں ہوں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، تاکہ آج آپ کچھ سیکھیں گے تو کل آپ بھی کسی کو سکھانے والے بنیں گے، اور یہ دیے سے دیا جلتا رہے گا، اور یہ دیا انشاءاللہ کبھی بھی قیامت تک بجھے گا نہیں، اور یہ دیا یوں ہی جلتا رہے گا علم و حکمت کا، اور لوگ اس سے علم سے، حکمت سے سراب ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو استقامت و ہدایت نصیب فرمائے، اور حضرت جی ڈاکٹر شاہد اویس صاحب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حضرت جی سے اور ہم سب سے، سب مسلمانوں سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حضرت جی کے گھر والے کو، اہل خانہ کو، ان کے حلقہ احباب، تمام شاگردوں کو، تو اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا فیض، ان کی جو برکتیں ہیں وہ اسی طرح سب پہ قائم دائم رکھے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔